हाँ जी, हम बात कर रहे थे शख्सियत निगारी पे और खाका नवीसी पे। अच्छा जी, और कोई मुझे बताएगा? हमने किंगवे से भी पूछा, फातिमा कैंपस, जेटीएन, लिटिल स्टार्स। आपकी तरफ से 2 जवाब चाहिए। मैम मेरी पसंदीदा शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी वजह आप सल्लम की सदाकत, अमानत और आप सल्लम की रियासत में उनका अदल इंसाफ है। जबरदस्त। बात करते हैं रियासत में अदलो इंसाफ पर। आप अपने तौर पर किस तरह कोशिश करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के इस पहलू को अपनाने की? अगर हम माशरे में भी अदल इंसाफ कायम कर सकें तो हमारा माशरा तरक्की कर सकता है और हमें आप सल्लम की हर तालीमात को अपनाना चाहिए। आप क्या किरदार अदा करेंगे? इनफरादी तौर पर मुझे बताइए, मुआशरे में अदलो इंसाफ का बोलबाला करने के लिए। मैम बिलहाज तालिब इल्म हम अदल इंसाफ इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी पेपर्स वगैरह में चीटिंग ना करें, अपनी हाँ क्लास जी। में अपना काम अच्छी तरह से करें और ईमानदारी से हर काम को करें। ये बहुत अच्छा जवाब है। बहैसियत तालिब इल्म, आपके अदलो इंसाफ का तकाजा ये है कि आप पे जो जिम्मेदारी तालीम की सूरत में आपको दी गई है उसको अहसन तरीके से अदा करें, क्योंकि वालदैन इस पे खर्च कर रहे हैं, असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का आना जाना, और उसका तरीका यही है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको नेक नियति से सीखिए। नकल तो बहुत बाद में आता है ना, सबसे पहले सीखने का अमल है, तो वो अगर नेक नियति से खुलूस से करेंगे तो आपको नकल की या बाकी ये जो शॉर्टकट्स है उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बेहतरीन जवाब था बच्चे आपका। मैंने इसलिए इसमें से इस नुक्ते को इसलिए उठाया कि ये एक मुख्तलिफ पहलू है जिस पे आपने बात की। अच्छा जी, लिटिल स्टार से ही गर्ल्स साइड से मुझे कुछ बताएगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरी जो बेहतरीन शख्सियत है वो कायदे आज़म है। कायदे आज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म हम्म और जिस तरह उन्होंने कायदे आज़म ने अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमानों के बारे में सोचा, इसलिए हमें भी चाहिए कि उन्होंने अगर हमारे लिए पाकिस्तान बना दिया तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसकी तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो काम किया, अब बहैसियत तालिब इल्म आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाना है ना? उन्होंने क्यों ये वतन बना के दिया, या इसमें हमारे लिए इस वतन के हसूल के लिए कोशिशें की कि हम यहाँ आज़ादी से रहें। आज़ादी का ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी जो हुदूद हैं उनसे निकल जाएं, हम अपनी रिवायात को भूल जाएं, हम उस इस्लामी तशख़्ख़ुस को भूल जाएं जो हमारी पहचान है, और हमारा वो हाल हो कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, आधे तीतर हों हम में से और आधे बटेर हों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हमें अगर हम आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को आइडियलाइज करते हैं, पसंदीदा करार देते हैं, तो उनकी खूबियां हमें अपनानी है। अच्छा, आपको पता है उनकी शख्सियत की एक बड़ी अच्छी जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो उनकी शख्सियत का नफासत का पहलू था। एक नफीस इंसान थे। आप अगर देखें कायद आज़म की तस्वीर को देखें, वो जो छोटे छोटे में वीडियो क्लिप्स मिलते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो लिबास में किस कदर नफासत से काम लेते थे, लिबास के इंतखाब में, रहन सहन में, खाने पीने में, है ना? तो हम इन चीज़ों को भी अपनी शख्सियत का हिस्सा बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से कायद आज़म जो है वो हर चीज़ को, हर काम को सोच के, लॉजिकली, दलाइल के साथ करते थे। हम इसको भी अपना सकते हैं, है ना? अच्छा जी, किड्स एजुकेट, आप बताएंगे कुछ? वालेकुम अस्सलाम जी। किड्स एजुकेट। मेरी पसंदीदा शख्सियत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हम उनको सीखते हैं, उन्होंने नहायत नेक जिंदगी गुजारी, वो बहुत सादा और पसीदा खातून थी। वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। ये आप बता रही हैं फातिमा जिना का या हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आप बता रही हैं। आपने हजरत फातिमा की शख्सियत से क्या क्या कुछ सीखा, क्या सीखने की कोशिश कर रही हैं? मुझे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सादा जिंदगी गुजारी, वो बहुत नेक और पकीज़ा खातून थी और उन्होंने कभी अल्लाह ताला का शिकवा नहीं किया और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, वो जिस भी हालात में थी। तो क्या इन तमाम चीजों को आप अपनाने की कोशिश कर रही हैं? जी मैम। आप सादगी पे अमल करती हैं? अब जी सादगी मैम। से मुराद यहाँ पर कतन आपके लिबास की सादगी नहीं, बल्कि
آپ کی بات چیت, آپ کا کھانا پینا, آپ کا رہن سہن, اس میں تمام شامل ہے نا, ایسا ہے نا. تو ایک پہلو یہ بھی تو تھا کہ حضرت فاطمہ کو اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی, ہے نا. تو کیا ہم ویسی محبت آپ اپنے والد سے کرتی ہیں؟ کوشش کرتی ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے اپنے ابو سے محبت کریں؟ جی میم. شاباش. اچھا جی, السعید ایجوکیشن سسٹم جلدی سے بتائیے تاکہ آج اس کو ہم ختم کریں سبق کو. جی السعید. میم میں نے مولوی فاطمہ جناح کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی. وہ انہوں نے بہت سارے مطلب ان کے ساتھ کام کیا ہے, جب دن رات انہوں نے کام کیا ہے. جب قائد اعظم بے حد محنت کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ محنت کرتی تھی. انہوں نے پورا کام کیا ہے, جس طرح قائد اعظم نے ایک ہمیں الگ ملک دینے کے لیے کام کیا ہے. دن رات انہوں نے کوشش کی ہے, اور ہمیں قائد اعظم نے جو ملک دیا ہے وہ ہمیں ملنے کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری جو کوششیں ہیں وہ ہمارے لیے کی ہیں, جس پہ ہم آج اتنے جوش و خروش سے اپنا ملک میں رہ رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت آزادی سے رہ رہے ہیں. اچھا, ہم اگر فاطمہ جناح کی بات کریں تو فاطمہ جناح آپ کو پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے بھائی کا ساتھ دیا. ہم اگر ان کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں, ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو سب سے پہلے اگر میں ان کو آئیڈیلائز کروں تو میں اپنی شخصیت میں کیا لاؤں گی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے, جو رشتہ ہے, اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں گی. اور ہر پہلو پہ زندگی کے جہاں جہاں میرے بہن بھائیوں کو میری مدد, میرے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو میں ان کا ساتھ دوں گی. اور جہاں پہ مجھے لگے گا کہ میں ان پہ اپنا حق رکھتے ہوئے بات کر سکتی ہوں, ان سے مدد مجھے چاہیے ہوگی, تو میں ان کے لیے ان سے وہ بھی ضرور کہوں گی. اگر میں ان کی شخصیت کو آئیڈیلائز کروں تو میں سب سے پہلے اپنا جو بہن بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے اس کو دیکھوں گی, اور اس میں یہ دیکھوں گی کہ اس رشتے کی وجہ سے ہم باقی چیزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا, رینیسن سے سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے شاہ جہان اسکول کا, ایک میرا خیال ہے جواب رہتا ہے, پھر ہم اپنے اس سبق کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی, رینیسنس بتائیے جلدی سے. وعلیکم السلام. میم میری پسندیدہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی ہے, خصوصیت اچھی لگتی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. وہ ہر بات میں صبر تحمل سے کام لیتے تھے, اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے. تو کیا آپ نے ان میں سے کسی بات کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ آپ نے اس میں سے جو پہلو آپ نے بتائے, کوئی ایک پہلو ایسا ہے جس کو آپ عملاً اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تینوں کو کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, اور میں کوشش بھی کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے بیٹے. جی شاہ جہان کیمپس آپ بتائیں, پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لائف سے بڑا انسپائر ہوں. ہمیں چاہیے ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پھر کریں گے تو ان سے چاہیے ہم اپنے ملک کو یا پھر اپنی قوم کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کرے جن سے ان کی کام کے لیے آسانی ہو. جیسے انڈیا میں ایک لڑکا تھا 18 سال کا میم, اس نے ہیلی کاپٹر بنایا تھا. اور پاکستان کا ایک لڑکا ہے میم, اس نے روبوٹ بنایا تھا, یونیورسٹی کا لڑکا ہے. اور اس نے ہمیں کیا آسانی کے لیے کوئی چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. تعلیم کا یہی فائدہ ہوتا ہے. اس نے کیا, جو پاکستان میں اس نے کیا بنایا, آپ نے مجھے ابھی کس کا بتایا؟ وہ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے میم, اس نے نا اپنے مطلب یونیورسٹی کے لیے ایک روبوٹ بنایا تھا. روبوٹ بنایا ہے. روبوٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ 3 طلبہ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ایک کمپٹیشن ہوئے, اس میں بھی وہ روبوٹ پیش کیا, اور وہ پاکستان کا جو روبوٹ ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے. وہ آئی ٹی کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے AI کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ سے میرا یہ سوال ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنا کام, اپنا کردار ادا کر دیا, وہ ہمیں ایٹمی طاقت بنا کے, ایٹم بم دے کے وہ اس دنیا سے اپنا وقت گزار کے چلے گئے. آپ بحیثیت طالب علم, آپ کس طرح سے ان کو آئیڈیلائز کر کے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا بننا چاہو گے؟ میں اپنے ملک کے لیے مطلب کوئی ایسی چیز بناؤں گا جیسے مطلب آج کل جو ہے AI کا مطلب دور ہے, تو مطلب میں کوئی ایسی چیز بناؤں گا جیسے جو اولڈ پیرنٹس یا پھر ایسے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں یوز کرنا تھا موبائل وغیرہ, تو میں کوئی ایسی ڈیوائس بناؤں گا جیسے ان کو آسانی ہو کال وغیرہ کرنے میں اور مطلب ہر چیز کرنے میں. لیکن اس کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس مطلوبہ وسائل پاکستان میں نہ ہو, باہر جانا پڑے, پھر کیا کریں گے؟
मैं जो कोई चीज मतलब पॉसिबल होगी तो जरूर करेंगे। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा तालीम हासिल करने तो क्या आप जाएंगे? यस मैम। फिर क्या करेंगे? फिर वापस आएंगे या वहीं पे? क्योंकि वहां तो जिंदगी बहुत आसान है, ना वहां पे गंदगी है, क्योंकि आप किसी यूरोप के मुल्क चले जाते हो ना वहां पे कोई गंदगी है, चीजें बड़ी अच्छी हैं, सेटल्ड है, एक नज्मो जब्त है, वापस आओगे। यस मैम, वापस आके अपने लोगों को मतलब जो उधर की कोई जो अच्छी चीजें मतलब उनके बारे में बताऊंगा, और जो वो चीजें पाकिस्तान को मदद दे सकती हैं आगे फ्यूचर में जाके, वो चीजें को बताऊंगा लोगों को। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक इरादों में कामयाब करे। अगर हम इसको आमीन। प्रैक्टिकली देखें तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। मुझे यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी जो नस्ल नो है वो इस तरह से सोच रही है। अल्लाह ताला आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अच्छा ठीक है जी, इस तरह से ही आज हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं खाका नवीसी पे। शख्सियत निगारी होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इम्तहानी नुक्ता नज़र से सवालात अहम है, आपको इनसे वाकिफ होना आपका ज़रूरी है। शख्सियत निगारी जी किसी फ़र्द की खसूसियात, उसकी आदात, रवैयों और किरदार की लफ्ज़ी वजाहत है। तहरीर में वजाहत को हम शख्सियत निगारी कहेंगे, ठीक है। इसमें किरदार की बैरूनी और अंदरूनी खसूसियात को उजागर किया जाता है। मैंने भी आप लोगों से कहा कि हम कायद आज़म को अगर उनकी शख्सियत पे देखें तो हमने हमेशा उनको एक नफीस इंसान के तौर पर देखा है। उनकी खसूसियत ये थी, वो एक नफीस इंसान के तौर पे, उनका पहनना ओढ़ना, उनका लिबास जो शख्सियत का आईनादार होता है वो ऐसा था। तो किसी शख्सियत पे आप उसकी जब शख्सियत निगारी करेंगे तो आपने उसकी बैरूनी और अंदरूनी खसूसियात दोनों पे, यानी वो सोचता क्या है, उस बंदे के सोचने का अंदाज क्या है, वो किस सोच पे चलते हुए क्या काम करना चाहता है, वो तो खूबियां जो बहुत कम लोग जानते हैं वो तो आप लिखेंगे, लेकिन आपने उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी शख्सियत की जो ज़ाहिरी खूबियां उनको भी बयान करना है। ये एक अहम पहलू होता है शख्सियत निगारी का। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमने बात करनी है संजीदा और फिकाहिया खाका निगारी पर। अगर हम संजीदा की बात करें तो एक संजीदा शख्सियत निगारी में फ़र्द की अहम खसूसियात जो आपको अहम लगती हैं, ठीक है, उनको अमीक यानी बारीक बीनी से, उम्दगी से, नफासत से पेश करना होता है। अगर हम फिकाहिया शख्सियत निगारी की बात करें तो आपका अंदाज यकसर, मिजाहिया और दिलचस्प होना चाहिए। जिस बात को आपको पता है फिकाहिया अंदाज अपनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि आपको एक बारीक सी एक लकीर है जो मिजाह में, और आप उसे ये कह लें कि तंज में या बदतमीजी में खींची जाती है। आप फिकाहिया अंदाज अपनाएं तो आपके जुमले, आपके अल्फाज ऐसे काटदार ना हो कि आपको तो वो मिजाह लगे लेकिन किसी की शख्सियत को वो इतना उसका वो चकनाचूर कर दे, वो उसको इस तरह से कर दे, तोड़ मरोड़ के पेश करे कि वो खुद, वो शख्स जिसकी आप शख्सियत निगारी करें या पढ़ने वाला, उसको वो बोझल महसूस हो। ठीक है, इसमें आपने अंदाज मिजाहिया रखना है और दिलचस्प रखना है। आमतौर पे आप जिसके साथ बहुत ज्यादा हम जिसके करीब होते हैं ना दिली तौर पर, हम उसकी मिजाहिया या फिकाहिया शख्सियत निगारी करते हैं। हमने अपनी किताब में खाका निगारी को किस तरह से पेश किया, वैसे तो आपको पता है कि नामदेव माली जो है वो खाका निगारी की एक बेहतरीन मिसाल है। मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ एक सबक है, सिन्फ अदब में हम उसकी बात करें तो उसका शुमार हम खाका निगारी में ही करते हैं। आप उसको पढ़ेंगे, मजीद मैं आपको समझाऊंगी। इस मौजू के मुताबिक इस सबक में हमने खाका निगारी को शामिल किया। खाका के लुग़वी मानिए जी किसी चीज़ का नक्शा या ढांचा तैयार करना। अगर इस्तिलाहन बात करें तो खाके से मुराद किसी भी शख्स की जिंदगी को लफ्ज़ों में इस तरह बयान करना कि उसकी तस्वीर सामने आ जाए। आपको पता है हमने नामदेव माली का खाका पढ़ना है, लेकिन मौलवी साहब का लिखने का अंदाज ऐसा था कि जब आप पढ़ेंगे दौरान पढ़ाई में या पढ़ने के बाद आपके ज़हन में पूरा नामदेव का एक हाल हुलिया, एक नक्शा बन चुका होगा। ये एक बेहतरीन खाका निगारी या शख्सियत नवीसी होती है, शख्सियत निगारी होती है कि आप इस तरह से किसी शख्स को बयान करें। और हमारे पास ये, मैं आपको इसलिए बार बार मिसाल दे रही हूँ कि आपके निसाब में ये शामिल है, आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। आपको उसकी ज़ाहिरी और बातनी दोनों खसूसियात का पता चलेगा। अच्छा जी, मुतज़क्करा शख्स की ज़ाहिर के साथ साथ बातन की भी बातें तहरीर की जाती हैं ताकि उसकी जीती जागती तस्वीर कारीन के सामने आए। अगर हम संजीदा शख्सियत निगारी को देखें तो
اس میں فرد کے کردار، اس کے عادات اور اس کے خیالات کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے. اس کی زندگی کے اہم واقعات اور کارناموں کو نمایاں کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ دوسروں کے لیے وہ ایک موٹیویشن ہو، ایک موٹیویشن کا جذبہ رکھتے ہوں. اچھا، زبان میں ہمیشہ سے آپ نے سنجیدگی اور جملوں میں گہرائی رکھنی ہے، سطحی باتیں نہیں کرنی ہے جب سنجیدہ ہم شخصیت نگاری کریں گے. اور یہاں پہ اگر میں مثال لوں تو ہم بہترین شخصیت نگاری کر سکتے ہیں اپنے پسندیدہ استاد کی یا کسی لیڈر کی، کیونکہ وہ موٹیویشن ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بچہ جو آئیڈیلائزڈ کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، وہ پسندیدہ شخصیت ہمیشہ اپنا استاد رکھتا ہے، کیونکہ استاد وہ شخصیت ہے جسے ہم سب سے زیادہ قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے اکثر بچوں نے، جو آپ کے فزکس کے ٹیچر ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم، فزکس کی کلاس لیتے ہیں نا؟ فزکس، ہاں جی، وہ میرے استاد ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ میرے لیے موٹیویٹر ہیں. مجھے اگر شخصیت پہ لکھنا ہو نا تو میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پہ لکھوں. تو آپ کا جو استاد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ہر طرح سے جانتے ہیں. آپ کے اساتذہ کرام آپ کے ساتھ جو ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں فزیکلی، آپ ان کو آئیڈیلائز کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا پہننا اوڑھنا، کسی کی بات کرنے کا انداز، کسی کا آپ سے رویہ، آپ کو سمجھانے والی چیزیں، اچھا ان کا آپ سے اور دوسرے لوگوں سے تعلق، وہ ان کی پسندیدگی کی وجہ بن جاتی ہیں. پھر ہم ان کو لکھنے میں، ان کو بیان کرنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں آسانی محسوس ہوتی ہے. اس میں ہم سنجیدگی اختیار کرتے ہیں. اگر ہم فقاہیہ شخصیت نگاری دیکھیں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ شخصیت کا مزاحیہ پہلو کون سا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ بچے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے جی شاہ جہان کیمپس، سوال بھی پوچھئے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب جن کو جب ہم فرسٹ ٹائم ملتے ہیں ان سے تو ان کے اخلاق، ان کے رویہ سے ہمیں مطلب وہ پسند ہوئے تھے. مطلب جیسے وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم سفر ہو گیا ہے، جو بھی دوست وغیرہ ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو ان سے پہلے ملاقات میں ان کی بڑی اچھی دوست بن جاتی ہے. تو ان لوگوں کو کوئی ٹائٹل ملتے ہیں، مطلب ان کا کوئی نام ہو الگ سے؟ نہیں، ان کو آپ کہہ کچھ نہیں سکتے بیٹے. دیکھیں، آپ ایک ہمارے جو بڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لیں. دوران سفر میں آپ کسی کی شخصیت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ، اس کی بات چیت سے. لیکن اگر میں بات کروں آپ اس کو تحریر میں لائیں تو تحریر میں لانا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ تحریر کسی پہ لکھنے کے لیے آپ کو اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے نا. آپ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ملا ہے، آپ کی کلاس میں نیا بچہ ہے، اس کا یونیفارم بڑا اچھا ہے، اس کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے. جب تک آپ اس کو جانیں گے نہیں، اس کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزاریں گے، تو اس وقت تک آپ اس پہ لکھ نہیں سکتے. آپ ایسے لوگوں کو بہترین سفر کہہ سکتے ہیں جو دوران سفر میں ملے آپ کو، یا جو کچھ وقت کے لیے آپ کی جماعت میں آئے، آپ کے ساتھی بنے، آپ کے گھر کے قریب آ کے رہ رہے ہوں. ان کو آپ ایک اچھا دوست، ایک اچھا ہم سفر کہہ سکتے ہیں. کچھ اور نام نہیں ہم دے سکتے، نہ ہم اس طرح سے تحریر میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم فقاہیہ شخصیت نگاری کرتے ہیں تو ہم مزاحیہ پہلو اجاگر کرتے ہیں. اس کے روزمرہ کے واقعات میں ہلکی پھلکی مزاحیہ جھلکیاں نظر آتی ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے چنکس جس کو ہم کہتے ہیں. کیا مزاحیہ جھلکیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ شخص اپنی گفتگو میں ایسے چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو خوش کرنے کا ایک وہ ذریعہ ہوتے ہیں. وہ آتے جاتے ہوئے اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے غیر محسوس طریقے سے دوسروں کو اتنا خوش کر دیتا ہے، ان کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو تحریر میں لے آتے ہیں. اچھا، زبان میں جب ہم کسی کی فقاہیہ شخصیت نگاری کریں گے تو ہم نے اپنی زبان میں ہلکا پن اور مزاح کا استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے مزاحیہ بات آپ کر رہے ہیں. جیسے آپ اگر غالب کے خطوط پڑھیں، مرزا غالب کے خطوط پڑھیں، تو انہوں نے اکثر جملے بے ساختہ لکھے اپنے دوست کے لیے، کیونکہ دوستوں کو وہ جانتے ہوتے ہیں. تو وہ اتنے مزاحیہ ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کو پڑھ کر ہنستا رہ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کر لیتے ہیں. صرف کیا کمال ہوتا ہے، ہم ان کے دوستوں کو نہیں جانتے. ہم مرزا غالب کو ظاہری طور پر نہیں جانتے، ان کی تحریر سے ہم ان کے دوستوں کو جانتے ہیں، ان کے جملوں سے جانتے ہیں. تو جملے اس انداز میں لکھے جائیں، الفاظ کا انتخاب ایسا کیا جائے کہ پڑھنے اور سننے والے کو وہ اچھا لگے.
یہاں پہ اگر میں مثال دوں آپ کس کی فقاہیہ شخصیت نگاری کر سکتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک دوست ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو اپنے دوستوں کی تمام خوبیاں اور خامیاں پتہ ہوتی ہیں, ہے نا؟ ہمیں ان کی تمام خوبیاں اور خامیاں پتہ ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. پھر جب ہم عام طور پہ اگر میں بحیثیت استاد بات کروں نا تو کلاس میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سنجیدہ, بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں. اچھا جب ان کے دوستوں سے ان کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. دوست بتاتے ہیں کہ جو بچہ جماعت میں اتنا سنجیدہ رہتا ہے اس کی شخصیت کا ایک پہلو تو اس میں یہ مزاحیہ عنصر کا ہونا بھی ہے. وہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, واقعات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں. تو دوست وہ ہوتا ہے جس کو آپ سب سے زیادہ قریب سے جانتے ہیں. اس کا آپ جب شخصیت نگاری کریں تو اس کی عادات کو آپ مزاحیہ انداز میں پیش کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے سیکھا, جس میں ہم نے بات بھی کی مختلف شخصیات کو لیتے ہوئے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایک شخصیت کا آپ انتخاب کریں گے. جیسے سنجیدہ میں آپ جائیں گے تو استاد, والدین, اور فقاہیہ میں جائیں گے تو دوست. اور اس پہ آپ نے ان کی شخصیت نگاری کرتے ہوئے ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو, کچھ واقعات کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ وہ ایک مکمل خاکہ میرے سامنے یا آپ کے اساتذہ کے سامنے آئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کام ہے. آپ نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سنجیدہ یا فقاہیہ, یہاں پہ ہم فقاہیہ انداز لے لیتے ہیں اور ان دونوں کے لیے ہم سنجیدہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے. اور مزید اگر آپ کو آسانی چاہیے اس سے ہٹ کے تو اپنے محلے کے کسی ایسے فرد کا خاکہ بنائیے. اب یہاں پہ آپ نے مجھے خود جواب ابھی جلدی سے دے دیجئے کہ آپ اس کو, جو خود کو ہر فن مولا سمجھتا ہو, تو ایسے شخص کا خاکہ آپ کس صورت میں لکھیں گے, فقاہیہ انداز میں یا سنجیدہ انداز میں؟ محلے میں عام فقاہیہ میں نا, محلے میں عام طور پہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے, ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو خود کو ہر فن مولا سمجھتے ہے. کسی کا, ویسے تو دیکھیں دوسروں کی مدد کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باتوں سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, عملاً کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو مزاحیہ میں لکھیں گے تو یہاں پہ وہ شخص آئے گا, اور اگر آپ سنجیدہ میں لکھیں گے تو وہ شخص لکھیں گے جو عملاً بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا آج کا کام ہے. اس سوال کو, اس کام کو ضرور آپ نے غور سے کرنا ہے, سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے سالانہ امتحان کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, کل انشاءاللہ ہم اپنا 5واں سبق شروع کریں گے. ایک سوال اور ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, گھر کے کام میں شامل کر لیجئے گا کہ آپ کے ذہن میں کتبہ پڑھنے سے شریف حسین کا جو خاکہ مرتب ہوا, ہم نے شریف حسین کو تفصیلاً پڑھا, اس کا جو خاکہ آپ کے ذہن میں بنا ہے اس کو آپ نے مفصل تحریر کرنا ہے, تفصیل سے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سبق کا خلاصہ نکات کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے. چونکہ دہرائی کی ذیل میں آپ پڑھے تو آپ کو خلاصہ لکھنا آتا ہے, لکھ کے یہ کام آپ اپنے اساتذہ کو دکھائیے گا. کل انشاءاللہ ہم 5واں سبق شروع کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل ڈاکٹر صاحب اپنی کلاس لیں گے, میں اپنی لوں گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, شکریہ.